السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الرحیم لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ الحمدللہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولاد تھی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدہ زینب سلام اللہ، یہ آپ کی سب سے بڑی اولاد تھیں۔ ان کا نکاح حضرت خدیجہ کے بہن خالہ زاد کی ابوالعاص کے ساتھ ہوا تھا۔ حضرت رقیہ کا نکاح آپ نے کے چچا ابولہب کے بیٹے عتبہ سے ہوا تھا، اور ام کلثوم کا نکاح جو تھا وہ بھی ابولہب کے بیٹے عتیبہ سے ہوا تھا۔ لیکن اعلان نبوت کے بعد جب ابولہب کی اسلام دشمنی کھل کر آئی تو اس نے اپنے بیٹوں کو مجبور کیا، تو انہوں نے دونوں کو طلاق دے دی تھی۔ پھر آپ نے حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اور حضرت 1 سال کے بعد ہجرت بھی کی انہوں نے حبشہ، اور وہاں ان کے ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا بھی وہیں پہ انتقال ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ ان کی وفات کے بعد حضرت عثمان بہت دکھی تھے۔ پھر آپ نے اپنی دوسری بیٹی جو تھی ام کلثوم بھی ان کے ساتھ ان کی شادی کر دی۔ چوتھی بیٹی جو تھی وہ حضرت فاطمہ الزہرا کی اپنے چچا زاد حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ آپ شادی کی۔ انشاءاللہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے 4 بیٹیوں کی ترتیب وار حالات اور واقعات کی بیان کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ سب سے پہلی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ نے آپ سے درخواست کی کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اپنے خالہ زاد ابوالعاص سے کرنا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے کہا پہلے میں خدیجہ سے اپنی بیٹی سیدہ زینب سے پوچھوں گا۔ آپ نے سیدہ زینب سے پوچھا کہ آپ کے ابوالعاص نے آپ کا رشتہ مانگا ہے، تو حضرت زینب کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ مسکرائیں، اور آپ نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ شادی کرتی گئی۔ ابوالعاص جو تھے وہ صاحب تجارت تھے اور مالدار تھے، یعنی مسلمان ہونے سے قبل بھی۔ یہ نکاح اعلان نبوت سے پہلے ہوا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کا اعلان فرمایا تو کفار آپ کی دشمنی پر اتر آئے اور ہر معاملے میں آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی۔ دشمنی کا ایک طریقہ انہوں نے یہ اپنایا کہ وہ ابوالعاص کو زور دے کر کہا کہ زینب کو طلاق دے دو، قبیلہ قریش کی جس عورت سے آپ چاہیں گے ہم آپ کی شادی کریں گے۔ اس پر ابوالعاص نے جواب دیا میں زینب کو طلاق نہیں دوں گا، اور میں ان کے بدلے میں قریش کی کسی عورت کو بھی پسند نہیں کرتا۔ بہت زور لگایا مگر ابوالعاص انکار ہی کرتے رہے، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے اور اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، خوش ہو کر کہا تھا کہ میرا داماد جو ہے وہ برا نہیں، اس کی ثابت قدمی پر ان کی پختگی اور پسندیدگی کو آپ نے، کردار کی پختگی کو آپ نے جو تھا وہ بہت خوشی کے ساتھ پسند فرمایا۔ ابوالعاص جو تھے وہ تجارت کے اس پہ گئے ہوئے تھے، تو جب واپس آئے تو حضرت زینب جو تھی وہ اسلام قبول کر چکی تھی۔ تو جب گھر آئے تو کہا کہ آپ کے پاس میرے لیے آپ کے پاس ایک عظیم خبر ہے۔ ابوالعاص یہ سن کر باہر نکل گئے۔ سیدہ زینب خوف زدہ ہو کر ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلتی ہیں اور کہتی ہیں میرے بابا نبی بنائے گئے، میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ ابوالعاص کہتا ہے تو آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اب دونوں کے درمیان ایک مسئلہ پیدا عقیدے کا تھا۔
سیدہ زینب رضی سلام اللہ علیہ نے کہا کہ میں اپنے ابو کو جھٹلا نہیں سکتی، اور میرے ابو کبھی جھوٹے نہیں ہوتے، وہ صادق اور امین ہیں۔ میں اکیلی ہی نہیں، میری والدہ، میری بہنیں سب اسلام لے آئے ہیں۔ آپ کے گہرے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئے ہیں۔ آپ کے چچا زاد عثمان، وہ بھی اسلام لے آئے ہیں۔ ابو العاص کا جواب تھا، میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ میں نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا اور اپنے آباء و اجداد کو جھٹلایا ہے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، ان کا احترام کرتا ہوں، ان کی عزت کرتا ہوں، اور میں تم سے بھی بہت پیار کرتا ہوں، لیکن میں اسلام قبول نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے نبی نے کہا اپنی بیٹی سے، باپ کا آپ نے کیسے ایک باپ اپنی بیٹیوں کو گھروں میں بساتے ہیں اور کیسے بیٹیاں اپنے شوہر کے حکموں کو مانتی ہیں۔ آپ نے کہا کہ بیٹا تم اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے پاس ہو۔ وقت گزرتا گیا، دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکہ میں رہے۔ تمام مسلمان جو تھے وہ ہجرت مدینہ کر گئے تھے، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ ابو العاص قریش کی فوج کے ساتھ پیارے نبی کے خلاف لڑنے کے لیے روانہ ہوا۔ سیدہ زینب خوفزدہ تھی اور بہت ڈر رہی تھی کہ اس کا شوہر ان کے بابا کے خلاف جنگ لڑے گا۔ اس لیے میں روتی ہوئی کہتی تھی کہ اے اللہ، میں اس دن سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہوں، کیا میں اپنے باپ کو کھو دوں۔ جنگ ختم ہوئی، اب داماد جو تھا وہ پیارے نبی کی قید میں تھا، یعنی سسر جو تھا وہ داماد کی تھی۔ خبر مکہ پہنچ گئی، ابو العاص جو ہے وہ قیدی بنائے گئے۔ سیدہ زینب پوچھتی ہیں کہ میرے والد گرامی کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا مسلمان جنگ جیت گئے۔ اس پر سیدہ زینب نے سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر سید نے پوچھا میرے شوہر کا کیا بنا؟ کہا ان کو قیدی بنا لیا گیا اور معاوضے کے بدلے جو ہے وہ قیدی جو ہے وہ رہا کیے جا رہے ہیں۔ سیدہ زینب نے اپنی والدہ ام المومنین سیدہ خدیجہ کا ہار گلے سے اتارا اور ابو العاص کے بھائی کو دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فدیے میں کے لیے بھیج دیا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اچانک اس ہار پر پڑی تو پوچھا یہ کس کا فدیہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابو العاص کا فدیہ ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، فرمایا یہ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار ہے۔ پھر فرمایا لوگوں یہ برا داماد نہیں، کیا میں اس کو رہا کر دوں؟ اگر آپ لوگ مجھے اجازت دیتے ہیں تو میں یہ ہار بھی واپس کر دوں۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ نے کہا کہ اس ہار کو کون خریدے گا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بڑی بولی لگائی اور کہ ہار بھی واپس کر دیا اور قیمت بھی جو فدیہ جو تھا وہ بھی ادا کر دیا گیا۔ اور بعض میں یہ لکھا ہے کہ بلا معاوضہ جو تھا وہ آپ نے ان کو ادا کر دیا۔ پھر آپ نے ہار ابو العاص کے ہاتھ میں تھما دیا اور فرمایا زینب سے کہو کہ خدیجہ کے ہار کا خیال رکھے۔ پھر فرمایا اے ابو العاص میں تم سے تنہائی میں بات کر سکتا ہوں؟ اور ان کو ایک طرف لے جا کر فرمایا اے ابو العاص، اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کا حکم دیا ہے۔ یعنی پہلے حکم نہیں تھا، تو آپ یعنی مدینے میں اپنے بچوں کے ساتھ جب یہ حکم آ گیا تو اس لیے میری بیٹی جو ہے وہ میرے حوالے کر۔ ابو العاص نے کہا جی۔ دوسری طرف سیدہ زینب کا پیار دیکھو کہ شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکہ کے داخلی راستوں پر کھڑی ہیں استقبال کے لیے۔ جب ابو العاص کی نظر پڑی تو فوراً کہا میں جا رہا ہوں۔ سیدہ زینب نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا تم اپنے باپ کے پاس جانے والی ہو۔ کہا کیوں؟ کہا میری اور تمہاری جدائی کا حکم جو ہے وہ آ چکا ہے، جاؤ اپنے باپ کے پاس جاؤ۔ زینب نے کہا کیا آپ میرے ساتھ نہیں چلو گے اور اسلام قبول نہیں کرو گے؟ ابو العاص نے کہا نہیں، میں اسلام قبول نہیں کروں گا۔ سیدہ زینب اپنی بیٹی اور بیٹے کو لے کر مدینہ جو تھی روانہ ہو گئی۔ ابو العاص نے ہی اپنے بھائی کے ساتھ آپ کو روانہ کیا، لیکن راستے میں
کفار مکہ نے آپ کو بہت تنگ کیا اور آپ جو تھی شدید زخمی حالت میں جو تھیں مدینہ پہنچی۔ جب آپ مدینہ میں گئیں تو اپنی غم کی اور دکھ کی داستان، اپنے راستے کے سفر کی تکالیف جو تھیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹیوں میں زینب سب سے افضل ہے، اسے میری وجہ سے مصیبتوں میں مبتلا ہونا پڑا، اور دین کے معاملے میں سیدہ زینب کا مقام بہت اونچا ہے، اور اس کی بلند مقام کی خبر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ یہ بہت بڑی جو تھی وہ آپ کے لیے خوشخبری تھی۔ اس کے بعد مکہ میں آپ سامان تجارت لے کر جو تھا ابو العاص جو تھے وہ شام کی طرف روانہ ہوئے، اور شام کی طرف جو تھے وہ روانہ ہوئے۔ جب آپ تو صحابہ نے مال جو تھا وہ لوٹ لیا، تو حضرت اور جو تھے ابو العاص جو تھے وہ چھپ کر حضرت زینب کے گھر میں جو تھے وہ داخل ہو گئے۔ تو حضرت زینب نے جو تھا وہ کہا، پوچھا دروازے کہ کیا تم اسلام قبول کر چکے ہو؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ سیدہ زینب نے کہا ڈرنے کی بات نہیں، خالہ زاد کو خوش آمدید کہتی ہوں، علی اور امامہ کے بیٹے کو خوش آمدید۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی، میں ابو العاص کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کیا تم نے سن لیا؟ کہا ہم نے سن لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زینب نے کہا ہے، اے اللہ کے رسول یہ میرا خالہ زاد ہے، میرے بچوں کا باپ ہے، میں اس کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ برا داماد نہیں، اس شخص نے مجھ سے جو بات کی ہمیشہ سچ بولا، جو وعدہ کیا اسے نبھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم نے پناہ دی ہے تو ہم نے بھی اسے پناہ دی ہے۔ اس پر ابو العاص سیدہ زینب کے ساتھ گھر چلے گئے۔ آپ نے اپنی بیٹی سے فرمایا یہ آپ کا خالہ زاد ہے، آپ کے بچوں کا باپ ہے، مگر یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ یہ اب تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ سیدہ زینب نے اپنے شوہر سے کہا ابو العاص جدائی نے تمہیں تھکا دیا ہے، کیا اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو گے؟ ابو العاص کا جواب تھا اسلام قبول نہیں کروں گا۔ اپنا مال لے کر مکہ روانہ ہوئے اور لوگوں سے کہا اے لوگو یہ لے لو اپنے اپنے مال، کیا کسی کا کوئی مال میرے ذمے ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ تمہیں بدلہ دے کہ تم نے سب کے مال جو ہے ہمیں واپس کیے اور تم نے بہت اچھا وعدہ جو ہے وہ نبھایا۔ اور پھر آپ نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اور اس کے بعد وہ مدینہ جو تھے وہ روانہ ہو گئے اور کہا کہ میں نے اب اسلام قبول کر لیا۔ مدینہ روانہ ہوئے اس وقت فجر کا وقت تھا، سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا کل آپ نے مجھے پناہ دی تھی، آج میں یہ کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ عرض کی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے زینب سے رجوع کی اجازت دیتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کا ہاتھ پکڑا، کہا آؤ میرے ساتھ، اور زینب کا دروازہ کھٹکھٹایا اور فرمایا کہ یہ تمہارا خالہ زاد آیا ہے، تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں منظور ہے؟ سیدہ زینب کا چہرہ پہلے کی طرح سرخ ہوا جب آپ نے اجازت مانگی تھی اور مسکرائیں۔ عجیب اتفاق ہے کہ اس واقعہ کے 1 سال بعد دونوں میاں بیوی پیار بھری زندگی جو تھے وہ گزار رہے تھے۔ عجیب اتفاق ہے کہ اس واقعے کے 1 سال بعد سیدہ زینب کا انتقال ہو گیا۔ ابو العاص سارو قطار رونے لگے، حتیٰ کہ لوگوں کے سامنے بھی روتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گلے لگایا، ان کو تسلی دی۔ ابو العاص فرماتے تھے اے اللہ کے رسول میں زینب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اے اللہ کے رسول
میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام ایمن نے آپ کو غسل دیا۔ غسل کے بعد آپ کو اطلاع دے دی گئی، آپ نے اپنا جو تھا چادر جو تھی وہ ان پر قبر پہ اوڑھنے کے لیے دی حضرت زینب کے لیے، اور خود قبر میں حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اور ابو العاص جو تھے وہ قبر میں اترے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی، اور مسلمان عورتوں نے بھی نماز جنازہ پڑھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے بھی اپنی بڑی بہن کی نماز جنازہ میں شریک ہوئیں۔ قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اتارا، یہ بہت بڑا شرف تھا۔ اللہ تعالیٰ شوہر اور محبت کی عظیم داستان، یہ کیسے ایک بیوی اپنے شوہر سے پیار کرتی ہے اور کیسے ایک شوہر اپنی بیوی کی وفاداری جو تھی وہ نبھائی۔ اللہ میاں سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، میرے پروردگار سب کو اچھے داماد عطا فرما، قدردان لوگ سب بیٹیوں کے نصیب اپنے حبیب کے صدقے۔ میرے پروردگار جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئیں وہ انتظار میں ہیں، یا اللہ ان سب کے نصیب جو ہے وہ کھول دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔